السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ سردیوں میں جو جلد خشک ہو جاتی ہے تو اپنی جلد کو خشکی سے بچانے کے لیے غذاؤں میں کون سی غذا کھائی جائے اور لوشن گھر پہ کیسے بنایا جائے، تو اس پر انشاءاللہ ہماری آج گفتگو ہوگی۔ تو اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے تمام تر نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں، اور اپنے خوبصورت آراء کا کمنٹس باکس میں اظہار بھی کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر بھی کیا کریں۔ تو چلیے جی، سردیوں میں جلد کی خشکی کو دور کرنے کے لیے مہنگے لوشن اور مہنگی کریموں سے جان چھڑانے کے لیے آج ہم یہ ویڈیو بنانے جا رہے ہیں۔ سردی شروع ہوتے ہی خشک جلد کا مسئلہ سر اٹھا لیتا ہے۔ کافی مہنگے کریمیں اور لوشن کا استعمال بھی کوئی خاص فائدہ نہیں دیتا اور جیب پر بھی بھاری پڑ جاتا ہے، لیکن آج ہم آپ کو چند ایسی غذائیں بتاتے ہیں جس کے استعمال سے آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور وٹامن کے خزانے سے آپ کے جسم کو دیگر فوائد بھی حاصل ہوں گے۔ نمبر 1، خشک میوہ جات۔ خشک میوہ جات کو سردیوں کی سوغات کہا جائے تو یہ بے جا نہ ہوگا۔ خشک میوہ جات ہمارے جسم کو گرمائش پہنچانے کے ساتھ ساتھ جلد کی خشکی کو بھی دور کرتے ہیں۔ اگرچہ میوہ جات خود خشک ہیں، لیکن میوہ جات میں اومیگا 3 اور اس قسم کی مختلف چیزیں، چکنائی وغیرہ جو موجود ہوتی ہے، وہ ہماری خوراک میں شامل ہو کر ہمارے معدے میں جب پہنچتے ہیں تو اس کی وجہ سے پورے جسم سے خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ ترش پھل جیسے گرمیوں کا بادشاہ آم ہے، ویسے ہی سردیوں کا بادشاہ کینو ہے۔ کینو موسمی یا مالٹے کی کوئی بھی صورت ہو، جیسے چکوترا ہے، کھٹاس والے ہوں یا مٹھاس والے ہوں، دونوں صورتوں میں یہ جو وٹامن سی ہے یہ ان کے اندر بہت زیادہ مقدار میں پائی جاتی ہے، اور ان کے ذائقے بھی، چاہے وہ ترش ہیں چاہے وہ میٹھے ہیں، ان کے ذائقے بہت مزیدار ہوتے ہیں۔ تو یہ جو وٹامن سی ان کے اندر موجود ہوتی ہے نا، یہ جلد کے نشو و نما میں اپنا بہترین کردار ادا کرتی ہے۔ مچھلی، چونکہ سردیوں کے آغاز سے ہی مچھلی کا استعمال شروع ہو جاتا ہے، اگرچہ مچھلی پورے سال استعمال کرنی چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سردی آتے ہی اس کی مانگ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مچھلی کا گوشت سردیوں کی تمام تر بیماریوں سے لڑنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ مچھلی صرف جلد ہی نہیں بلکہ بالوں کی خوبصورتی بڑھاتی ہے، جلد کی تر و تازگی میں اضافہ کرتی ہے، اور بہت سارے ایسے مسائل جو جلد کے اور بالوں کے مسائل ہوتے ہیں ان سے محفوظ رکھتی ہے۔ سبز پتوں والی سبزیاں جیسے پالک ہے، ساگ ہے، بند گوبھی ہے، ٹھیک ہے۔ پالک اب ایک پتوں والی ہری سبزی ہے، اسی طرح ساگ بھی پتوں والی ایک ہری سبزی سمجھی جاتی ہے، اور بند گوبھی بھی ہرے پتوں والی سبزی سمجھے۔ اس کے علاوہ ہرے پتے اگر آپ مولی کے کھا لیں تو وہ بھی اس کا فائدہ ہوگا، اس کے اندر بھی فائدہ ہوگا۔ اس میں وٹامن ای کے ساتھ ساتھ آئرن کی خصوصیات بھی اللہ رب العزت نے چھپا رکھی ہیں ان کے اندر۔ تو وٹامن ای جلد کی خشکی کو دور کرتا ہے، جبکہ آئرن ہمارے جسم میں خون کی کمی کو پورا کرنے کا قدرتی اور آسان طریقہ ہے۔ ایک اور بات، اگر آپ کسی ایسے علاقے میں ہیں یا آپ نے گھر میں خود سبزیاں لگا رکھی ہیں تو صبح و نہار منہ، میرے پاس ایک مریض آیا تو اس کا چہرہ بہت خوبصورت تھا، بہت خوبصورت۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے چہرے کی خوبصورتی کا راز کیا ہے؟ چہرے کی خوبصورتی کا، اس نے کہا جی میں نے گھر میں سبزیاں لگا رکھی ہیں، اور صبح جب ہوتی ہے نا، صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں ان سبزیوں کے پاس جاتا ہوں اور ان کے پتوں پہ ہاتھ لگا کے جو ان کی نمی ہوتی ہے اس کو اپنے چہرے پہ مل لیتا ہوں، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرتا۔ حیرانگی والی بات کہ وہ جو سبز پتوں کے اوپر جو نمی لگی ہوتی ہے صبح صبح، اس کو میں
اپنے ہاتھ اس کے اوپر لگا کے، بڑے پیار سے ہاتھ لگا کے، تو اس کو اپنے چہرے پر مل لیتا ہوں، تو اس کی وجہ سے میری جلد تر و تازہ رہتی ہے۔ یہ حیران کن بات ہے۔ اچھا، اب لوشن آپ نے کیسے تیار کرنا ہے؟ عرق گلاب ایک حصہ، اور یعنی مثال آپ 100 ml عرق گلاب لیتے ہیں تو 50 ml اس کے اندر آپ گلیسرین شامل کر دیں، ان دونوں کو اچھی طرح مکس کر دیں، اچھی طرح حل کر دیں۔ جب بھی لگانا ہے آپ اچھی طرح حل کر کے لگائیں۔ رات کو سوتے وقت اس کو لگا لیں، دن میں بھی لگایا جا سکتا ہے، لیکن وہ پھر اس کی چمک جو ہے نا وہ محسوس ہوتی رہے گی۔ آپ رات سوتے وقت اس کو لگا لیں، اور اس کے بعد آپ صبح اٹھ کے اس کو دھو لیں۔ اچھا، خشکی کو دور کرنے کے لیے، یہ جو خشکی ہے ہمارے جلد کی، اس کو دور کرنے کے لیے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، اور بلکہ یہ کریں، ضرور کریں، پورا سال ہمیشہ کے لیے یہ اپنی عادت بنا لیں کہ ناف کے اندر تیل لگائیں اور تھوڑا سا مساج کر دیں۔ ناف کے اندر تیل، تھوڑا سا مساج، اچھی طرح تیل لگائیں۔ کانوں کی بیک سائڈ پہ، کانوں کے اندر نہیں، کانوں کی بیک سائڈ پہ تیل لگائیں اور اس کو بھی تھوڑا سا ہلکا سا مساج کر دیں۔ اور پاؤں کی انگلیوں کے جو ناخن ہیں، کسی ڈراپر کے اندر تیل ڈال لیں اور پاؤں کی انگلیوں کے ناخنوں میں تیل ٹپکائیں، اور پھر بعد میں اس کو مل لیں۔ اور یہ خصوصاً یہ جو پاؤں کے انگوٹھے ہیں، ان کے اوپر تیل لگا کر اس کو تھوڑا سا مساج کر دیں۔ آپ حیران ہوں گے، اگر آپ کے ہونٹ خشک ہوتے ہیں تو آپ ان 3 جگہوں پر تیل لگانا شروع کر دیں تو آپ کے ہونٹوں کی خشکی 2-4 دن میں ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو اس طریقے سے یہ آپ خشکی سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اچھا، اگر آپ ایک اور کام کر لیں، یہ سب کو میسر نہیں آتا، لیکن اگر آپ کو میسر آ جائے کہ صبح 11 بادام رات کو بھگو دیں پانی میں، صبح ان باداموں کو کھا کے اوپر سے 2 چمچ مکھن کھا لیں، یا یہ بھی کر سکتے ہیں کہ بادام پیس کے آپ مکھن میں مکس کر کے آپ ان کو صبح خالی پیٹ کھا لیں، تو اس سے بھی آپ کی جسم سے خشکی دن بدن نکلتی چلی جائے گی، اور جب اس کو کھانا شروع کریں گے تو آپ خود اس کا فرق محسوس کریں گے، اس کا فرق آپ کو خود محسوس ہو جائے گا۔ یہ وہ قدرتی طریقے ہیں جو خشکی کو ختم کرنے کے لیے۔ اس وقت ہمارے ہاں 100 میں سے، ہمارے پاس جو مریض آتے ہیں نا، 100 میں سے 99 مریض خشکی کے مریض ہوتے ہیں۔ خشکی ان کے جسم کے اندر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مختلف پرابلمز کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ان طریقوں کو آپ استعمال کریں۔ دعاؤں میں مجھ سمیت پوری امت کو یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔